السلام علیکم۔ دعا قبول ہونے کی دل کو چھو لینے والی کہانی۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی معجزے کے انتظار میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہماری زندگی میں معجزہ دکھا دے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ میری دعائیں سن رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے دل کے قریب ہوتا ہے، اور اس سوال کے دل میں آ جانے کے بعد ہی دل میں یقین اور بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر کبھی کبھی اللہ تعالی ہماری دعاؤں کا جواب ان طریقوں سے دیتا ہے جن کی ہمیں توقع بھی نہیں ہوتی۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان 5 نشانیوں کا ذکر کریں گے جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کا جواب غیر متوقع طریقوں سے دے رہے ہیں، ہمیں بس سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آج میں آپ سب کے ساتھ اللہ پر یقین کی ایک ایسی سچی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کا ذکر یوٹیوب پر بہت مرتبہ ہو رہا ہے، اور یہ قصہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ کہانی جب بھی میری نظروں کے سامنے آتی ہے میرا اللہ پر یقین اور بڑھ جاتا ہے، اور یہ کہانی نہ صرف آپ کا اللہ کی محبت پر یقین کو بڑھائے گی بلکہ یہ بھی ظاہر کرے گی کہ اسباب نہ بھی ہوں، اللہ جب چاہے مدد کر سکتا ہے، جیسے چاہے مدد کر سکتا ہے، اسے اسباب کی ضرورت نہیں۔ جب وہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے نا تو اسباب خود بخود بن جاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک بوڑھی دادی اور ایک نیورو سرجن ڈاکٹر ذیشان کی ہے۔ ایک شیخ نے سعودی عرب میں اس کا ذکر کیا، اور ایک ڈاکٹر جو پاکستان سے آئے تھے انہوں نے ایک کہانی سنائی جو خود ان کے ساتھ پیش آئی تھی۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کے ایک بہترین نیورولوجسٹ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ذیشان، جن کا اپائنٹمنٹ ملنا بہت مشکل ہے۔ ایک دن وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ وہ بہت مصروف شخص تھے کہ سفر کے دوران اچانک بادل چھا گئے اور بجلی چمکنے لگی اور بارش شروع ہو گئی۔ اس طوفان کی وجہ سے جہاز کا ایک انجن خراب ہو گیا اور جہاز کو ایک اور جہاز کے چھوٹے سے ہوائی اڈے پر اتارا گیا۔ یہ ایک دور دراز کا علاقہ تھا جہاں جہاز کی مرمت ممکن نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے پائلٹ سے پوچھا کہ کتنی دیر لگے گی؟ پائلٹ نے کہا کافی وقت لگے گا۔ تو ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ بائی روڈ اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ وہ بائی روڈ سفر کرنے لگے۔ راستے میں دوبارہ بادل چھا گئے، بجلی چمکنے لگی اور بارش شروع ہو گئی، اور بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کی گاڑی کیچڑ میں پھنس گئی۔ وہ ایک کھلے علاقے میں تھے جہاں کچھ فارمز وغیرہ تھے۔ انہوں نے وہاں ایک چھوٹے سے گھر کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں جا کر نماز پڑھنے اور کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہاں گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے اس بوڑھی عورت کو اپنی صورتحال بتائی اور نماز پڑھنے کی اجازت چاہی۔ عورت نے انہیں اندر آنے دیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا مصلی تھا اور وہاں ایک بچہ بھی تھا
جو بیمار تھا، اور وہ بوڑھی عورت مسلسل دعا کر رہی تھی اور بار بار بچے کو چیک کر رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو انہوں نے عورت سے بچے کے بارے میں پوچھا۔ عورت نے بتایا کہ وہ اس کی دادی ہے اور یہ بچہ یتیم ہے اور بہت بیمار ہے۔ انہوں نے تمام ڈاکٹرز سے مشورہ کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس عورت نے بتایا کہ صرف ایک ہی ماہر ڈاکٹر ہے جو اس بچے کا علاج کر سکتا ہے، لیکن اس سے ملنے کے لیے 6 ماہ کا وقت دیا ہے۔ عورت نے کہا وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹر سے جلدی ملوا دے، اور اس کو یقین ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی اسباب ضرور بنا دیں گے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا کیا نام ہے؟ تو بوڑھی عورت نے اسی ڈاکٹر کا نام بتایا۔ یہ سن کر ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے تحاشا رونے لگا۔ عورت نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا اماں، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ بجلی چمکی، بادل گرجے اور جہاز کے انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نیچے آئے سڑک پر کار کے ذریعے، پھر دوبارہ بارش ہوئی اور ہماری گاڑی بالکل تمہارے گھر کے سامنے رک گئی، خراب ہو گئی اور آگے چل ہی نہیں سکی۔ اب وہ عورت رونے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب بنائے اس عورت کی دعا سے۔ تو ڈاکٹر خود یہ کہانی سنا رہا تھا۔ اس ڈاکٹر نے کہا اماں، تم کیا پڑھ کر دعا مانگتی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی میں استغفار پڑھتی رہتی ہوں اور بس اللہ سے دعا کرتی رہتی ہوں، کیونکہ استغفار کی برکت سے اللہ مصیبتیں ٹال دیتا ہے اور پریشانیوں سے نکلنے کے ذریعے بنا دیتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ تو میں یہی پڑھ کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ ڈاکٹر ذیشان کسی طریقے سے مل جائیں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی۔ آپ اس بوڑھی عورت کا اللہ پر یقین محسوس کرو، پھر دیکھو کیسے اللہ نے اپنے بندی کی مدد کی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہی وہ ڈاکٹر اسی طرح اللہ کے حکم سے اس کے گھر آ جائے گا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے اس ساری کہانی سے یہ بات سیکھی کہ اللہ کی فوجیں بے حد ہیں، اللہ جو چاہے استعمال کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے۔ آپ سب کے ساتھ یہ کہانی شیئر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے، بس دعا کرتے رہیں، دعا سے غافل نہ ہوں اور اللہ کی رحمت اور اس کی طاقت پر یقین رکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں نشانیاں ظاہر کرتا ہے، بس ہمیں ان نشانیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر نشانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے کے لیے کیسے کیسے طریقوں سے اسباب بناتے ہیں، اور وہ ہماری دعاؤں کا اکثر ایسے طریقوں سے جواب دیتا ہے جو اس کی حکمت، رحم اور رہنمائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کبھی وہ ایسے اشاروں میں جواب دیتا ہے کہ ہم خود پہچان نہیں پاتے۔ وہ ڈائریکٹ جواب نہیں دیتا، بلکہ ہماری زندگی میں برکت، رہنمائی یا پھر زندگی کی ڈائریکشنز تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ فلاں گلوکار تھا،
فلاں اداکار تھا، فلاں شخص بہت گنہگار تھا، اور اب اللہ نے ایسی ہدایت دی اس کو کہ اس نے سارے گناہ کے کام چھوڑ دیے اور اللہ اللہ کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ اب یہ سوال ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے کہ ہم کیسے جانیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل میری دعاؤں کا جواب ہے یا محض اتفاق؟ اور یہ سوال ہم میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں، خاص طور پر جب ہم تاخیر یا کسی چیلنج کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ تاخیر بغیر مقصد کے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سے صبر اور استقامت کا مطالبہ کر رہی ہے، جو ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہی ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اور جب ہم کسی چیز پر صبر کرتے ہیں تو جواب میں اللہ تعالی ہمارے لیے معجزے ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ یہ آیت ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل کرنا ہے تو ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ صبر صرف انتظار کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ یہ ایمان اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ بھروسہ کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ اگر آپ صحت کے مسائل، مالی مشکلات یا ذاتی نقصان کا سامنا کر رہے ہیں تو سوچیں کہ ان آزمائشوں میں صبر اور اللہ پر یقین ہماری طاقت کا ذریعہ ہے، جو ہمیں اللہ کے قریب لانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر مانگی ہوئی دعاؤں کے جوابات نظر نہیں آ رہے تو اس وقت کو جواب کا حصہ سمجھیں اور اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ نمبر 2، جب ہم دعا کرتے ہیں تو تصویر کا صرف ایک حصہ دیکھتے ہیں جو ہماری خواہشات اور علم کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز سے دور کر رہا ہوتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، یا ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جو ہماری توقعات سے بڑھ کر ہو۔ تو اگر آپ کی دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو اسے اپنی دعا کا جواب سمجھیں۔ کبھی کبھی جو ہم چاہتے ہیں نہ ملنا بھی اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، اور وہ ہمیں کسی عظیم چیز کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے جو ہم نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ نمبر 3، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اچانک کچھ بلیسنگز کیوں آتی ہیں، چاہے میں نے ان کے لیے دعا بھی نہ کی ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ میری دعا کا جواب مختلف طریقوں سے دے رہا ہے جس کی میں نے توقع نہیں کی تھی؟ یہ گہرے سوالات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکثر ہماری دعاؤں کا جواب
ایسے طریقوں سے دیتے ہیں جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں بالکل وہی دیں جو ہم نے اللہ سے دعا میں مانگا تھا۔ اس کے بدلے وہ ایک ایسی برکت دے سکتا ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کر دے۔ اور قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ہر چیز سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ ابراہیم۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی برکتیں بے شمار ہیں جو ہمیں ایسے طریقوں سے آتی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر آپ یہ تصور کریں کہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں اور دروازے کھول دیتا ہے جو آپ کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو اپنی زندگی میں برکتیں یا مثبت تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں تو اسے اللہ کا فضل سمجھیں، اور یہ اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کی دعاؤں کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نمبر 4، ایک اور عام سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا میری زندگی کی مشکلات دراصل اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں۔ اگر کوئی ایسا گناہ کا کام جو آپ مسلسل کر رہے ہو تو اسے چھوڑ دو اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ یقین کرو وہ آپ کی مشکلات کو راحتوں میں بدل دے گا۔ اور اگر آپ کوئی پریشانی یا آزمائش اللہ کے قریب کر دے، مثلاً کسی پریشانی یا مصیبت میں آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرنے لگتے ہو، نماز پڑھنے لگتے ہو اور اللہ کو اور زیادہ یاد کرتے ہو، تو اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین کرتا ہے اور کتنا بھروسہ کرتا ہے، اور پھر وہ آپ کے لیے اپنے انعامات، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں اور اپنے معجزے ظاہر کرنے لگتا ہے، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کبھی کوئی مشکل اور پریشانی میرے اوپر آئی ہی نہیں۔ نمبر 5، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیوں کبھی کبھی مجھے راحت اور سکون کا احساس ہوتا ہے چاہے میری دعا قبول بھی نہ ہوئی ہو۔ یہ اندرونی سکون اور احساس اکثر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے، ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور قرآن ہمیں خوبصورتی کے ساتھ بتاتا ہے کہ وہ ہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل کیا۔ سورہ فتح آیت نمبر 4۔ یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے۔ یہ سکون کا احساس ایک تحفہ ہے، ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ زندگی میں سوچنا آسان ہے کہ کیا ہماری دعائیں سنی جا رہی ہیں، خاص طور پر جب کوئی جواب بھی نہ ملے، لیکن جیسا کہ آج ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ اکثر ایسے طریقوں سے ہمیں جواب دیتے ہیں جو فوری طور پر ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی صبر کے ساتھ، نیو ڈائریکشنز کے ساتھ غیر متوقع برکتیں، چیلنجز میں ترقی
اور گہرا اندرونی سکون کے ذریعے وہ ہمیں بار بار احساس دلاتا ہے کہ اے میرے بندو، مایوس مت ہو، پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان میں سے ہر نشانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر مخلص دعا اللہ کے حضور بہت معنی رکھتی ہے، اور پھر کچھ بھی نظر انداز نہیں ہوتا۔ اگر ایک دعا اس زندگی میں قبول نہیں ہوتی تو یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود حکمت سے اسے آخرت کے لیے محفوظ کر رہے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہیں گے، کیا تم نے مجھ سے فلاں فلاں چیز نہیں مانگی تھی اور میں نے تمہیں نہیں دی؟ میں نے اسے تمہارے لیے آخرت میں محفوظ کر لیا۔ صحیح مسلم 7206۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو عزیز رکھتا ہے اور ہمیں ایسے طریقوں سے انعام دیتا ہے جو اس دنیا سے بڑھ کر ہیں، جیسا کہ قرآن ہمیں یقین دلاتا ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہیں جواب دوں گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ یاد رکھیں، خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعائیں کیجیے، دعائیں دیجیے اور دعائیں لیجیے۔ اگر یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو سکون ملا ہے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔